اس ولی کی آج بات کر رہے ہیں کہ جس ولی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو حسنی حسینی سید بھی ہے، اور جس ولی کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا دنیا والوں میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے۔ آج ہم اس سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں کے حوالے سے کہ وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے بچپن ہی سے جن کے انداز تبلیغ ایسا ہے کہ بچپن میں آپ نے مشہور ایک واقعہ ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو بچپن میں آپ کی والدہ نے بھیج دیا اصول علم کے لیے، اور آپ کے اس قمیض کے اندر آپ کی والدہ نے کچھ درم 10 درم یا 40 درم سی دیے اور کہہ دیا کہ بیٹا جاؤ، اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بروز حشر تیری اور میری کیا ہوگی، ملاقات ہوگی۔ جس اللہ کے ولی کو ماں پہلے دن تربیت کر رہی ہے کہ جا بیٹا اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہماری کیا ہوگی، ملاقات ہوگی، جاؤ اللہ کا دین حاصل کرو، اپنے نانے کا دین پڑھو، دین کے اصول کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو۔ اور جاتے ہوئے والدہ نے ایک نصیحت کی ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی کیا ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ بس یہ ماں کی تبلیغ کا انداز ہے کہ ایک جملے میں جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور پھر اس بیٹے نے ایسی تبلیغ کی ہے کہ اپنی ماں کا وفادار ہو، ماں کا تابعدار ہو، ماں کی بات کو ایسے پلے باندھ لیا سرکار غوث پاک نے کہ آپ جس وقت چلے راستے میں جو ہے نا وہ ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا، ہر ایک کو لوٹا جا رہا ہے۔ ایک ڈاکو سرکار غوث پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بچے آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 یا 10 جو بھی دینار تھے یہ ہے میرے پاس۔ اس نے تلاشی لی، کچھ بھی نہ ملا۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری قمیض کے اندر میری ماں نے کیا کیے تھے، سی دیے تھے، اور میری قمیض کے اندر ہے۔ تو اب وہ بچہ سمجھ کے بات چھوڑ کے چلا گیا، اپنے سردار کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے۔ سردار نے پوچھا سب قافلے والوں کو لوٹ لیا گیا، سامان اکٹھا کر لیا گیا؟ تو اس نے کہا سب کو لوٹ لیا گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ بھی اتنا سیانا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے درم ہیں۔ اور جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میری ماں نے مجھے دیے تھے اور کہا تھا کہ بیٹا تو جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ذرا اس کو بلاؤ۔ اب سردار نے بلایا، اس نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے، میرے پاس اتنے درم ہیں۔ تو وہ حیران تھا، سردار حیران ہے ڈاکوؤں کا۔ اس نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور بات کیسے کر رہا ہے؟ تو جس وقت تلاشی لی گئی تو جو سرکار غوث پاک نے جو بیان فرمایا تھا وہ درم آپ کے پاس سے نکلے۔ لیکن اتنی دیر اللہ کا ولی ہے جس ولی کی نگاہ جہاں جہاں پڑتی گئی ہے اللہ ان کی تقدیروں کو بدلتا جا رہا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب سرکار غوث پاک نے ابھی کوئی تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے، مکمل طور پہ ان کو دعوت تبلیغ نہیں دی ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے۔ ابھی آپ نے تو صرف وہ جو اللہ کا فرض ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو ماں نے تربیت کی ہے، ماں کے کہنے کی بات بتائی ہے۔ تو اس نے کہا، سردار نے، ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے اگر تو کہہ سکتا، تو اگر جھوٹ بولتا تو یہ درم کیا ہو جاتے، بچ جاتے۔ لیکن سرکار غوث پاک نے کہا کہ درموں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے یہ مجھے تربیت دی تھی، بیٹا زندگی میں جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا ہے۔ اس غوث پاک کی تربیت کا انداز ہے، تبلیغ کا انداز کے پہلے دن آپ نے ایسی تبلیغ کی ہے تو ڈاکوؤں کا سردار ہو کے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کا اتنا تابعدار ہے کہ ماں کی بات کو جو ہے نا وہ ٹالتا نہیں ہے، اور میں کتنا بدبخت ہوں کہ میرا رب جو ہے نا ہمیں برائیوں سے منع کرتا ہے لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ جتنے وہ ڈاکو تھے سارے قافلے والوں کا سامان بھی واپس کر دیا اور توبہ طائب ہو گئے، کیا ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے سارے۔ یہ آپ کی تبلیغ کا اثر ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے اللہ نے کرامات اتنی آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے بارش کی طرح آپ کو جو ہے نا وہ کرامات عطا فرمائی تھی کہ جس طرح بارش برستی ہے اس طرح اللہ آپ کے اوپر کرامات کا ظہور فرماتا تھا۔
یہ اتنی زیادہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آپ کی مجلس میں جو بھی آتا، اس وقت کا دور تھا کہ اس وقت کے دور میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مجمع ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہو، اور ہر بندی آپ کی پہلی کرامت تھی کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ لاؤڈ سپیکر ہیں، آلات ہو گئے ہیں کہ جس سے آواز دور دور تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس دور میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ سپیکروں کے ذریعے سے دور آواز پہنچائی جا سکے، لیکن غوث پاک جس وقت کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے لیے، ہزاروں کا مجمع ہوتا، تو جس طرح پہلے شخص کو آواز غوث پاک کی آتی، اسی طرح آخری شخص کو بھی آواز اسی طرح آتی تھی۔ یہ آپ کی کرامتوں میں سے کرامات ہے کہ آپ ہر ایک تک اپنی آواز کو کیا کرتے تھے؟ پہنچا دیتے تھے۔ اور کیونکہ ان کا خاندان ہی ایسا ہے، ان کی عظمت و شان ہی ایسی ہے کہ جس کی بارگاہ میں آنے والا جیسا بھی شخص ہو، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ سرکار غوث پاک کی محفل میں آنے والے جو ہیں، اگر کوئی کامل ہوتا تو اس کو مزید ترقیاں مل جاتی، اگر کوئی کامل نہ ہوتا تو اس کو بھی وہ چوروں کو کیا کرتے؟ قطب بنا دیتے تھے۔ یہ ان کی نظر تھی، یہ ان کا کمال تھا۔ اللہ نے ان کو انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے کیا ہے؟ ولی ہے۔ تو ان ولیوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، ان نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے اچھے دوست ہیں کہ جس ولی کے ساتھ بندہ دنیا میں رہ کے اس کی کسی نے خدمت کی ہوگی، کسی نے اس کو پانی پلایا ہوگا، کل قیامت والے دن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ اب جنتی جس وقت جنت میں جا رہے ہوں گے نا، تو ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کسی نیک بندے کو دیکھ کے پہچان لے گا اور آواز لگائے گا، اے نیک شخص آج تو جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، یاد کرنا دنیا میں میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ دوسرا کہے گا دنیا میں میں نے تمہیں وضو کروایا تھا۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ نیک شخص کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، وہ کہے گا کہ میں ابھی جنت میں نہیں جاؤں گا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں ذرا جا کے بات کرنی ہے۔ اب جس وقت اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو کیا کہتا ہے، تو اب وہ کہے گا یا اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے وضو کروایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ رب العالمین فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مالک جب تک تو ان کو جنت میں نہیں بھیج دیتا اس وقت تک میں تیری جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میرے بندے، آج جس نے بھی دنیا میں تیرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، تیرے ساتھ کوئی تعلق روا رکھا ہے، آج اس کو چن لے اور چن کے اس کو جنت میں لے کے چلا جا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت ہے، سنگت ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے اچھے کیا ہے؟ دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں کے ساتھ سنگت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔